حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ دین کے اسلام کی قبول کرنے پر کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا، اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ پر یقین رکھ لے، یقیناً وہ آدمی ایک مضبوط سہارے اور مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا. پھر اللہ نے بیان کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کارساز ہے ایمان والوں کا، وہ ان لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے. پھر والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی، ان کے دوست غیر اللہ ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان لوگوں کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے ولیوں اور شیطان کے ولیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، جو اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر جو پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، حقیقی معنی میں وہی لوگ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کا کارساز ہے. اور جو صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان لانے کے بعد عمل کے ذریعے ایمان کے تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہیں. حقیقی معنی میں اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان بھی پختہ طریقے سے لاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل کے ذریعے ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں. حقیقی معنی میں یہی اللہ کے ولی ہیں. اللہ کا ولی وہ نہیں ہے کہ جس کو نہ ایمان کے مراتب میں معلوم ہے، نہ اسلام کی بنیادیں جس کو معلوم ہے، نہ ایمان کی تعریف، نہ اسلام کی تعریف، نہ اسلام کے ارکان کا کسی کو علم ہے، نہ نماز کا طریقہ اس کو معلوم ہوتا ہے، نہ وضو کا طریقہ اس کو معلوم ہوتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے لوگ اس کو ولی بنا دیتے ہیں اللہ کا، اس کی قبروں کو میلے کا اور تجارت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اس پر عمارت تعمیر کر کے، اس پر گنبد تعمیر کر کے. اور حالانکہ اگر اس کی دنیاوی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی زندگی کے اندر میلا کچیلا اور کئی دن سے نہ نہایا ہوا، اور نہ اس کو دین کی سمجھ ہے، نہ اس کو اسلام کی سمجھ ہے. جب وہ مرتا ہے لوگ اس کو اللہ کا ولی گردانتے ہیں اور اس کی قبر کو مزار بنا کر اس پر اپنی دنیاوی زندگی کی تجارت اور کاروبار اس میں شروع کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ اللہ کے ولی نہیں ہیں، بلکہ حقیقی معنی میں اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور حقیقی معنی میں نبی کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ شرائط کو پورا کریں حقیقی معنی میں وہی اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ کا ولی کبھی بھی اپنی عبادت کی طرف دعوت نہیں دیتا لوگوں کو. اللہ کا ولی کبھی لوگوں کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم میرے مرنے کے بعد میری قبر پر عمارت بنانا، میری قبر پر تعمیر کرنا،
میری قبر پر گنبد بنانا، میرے قبر پر عرس اور میلے لگانا، میرے قبروں پر چادریں چڑھانا، میرے قبروں پر نظر و ریاض کرنا، اس بات کی کبھی بھی اللہ کا ولی اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم یا اس کا حکم نہیں دیتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ وہ شیطان کا ولی اور شیطان کا دوست ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کارساز ہے ایمان والوں کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یعنی ظلمت کس چیز کی تاریکی؟ کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، بدعت و خرافات کی تاریکی، اللہ کے نافرمانیوں کی تاریکی، ان تمام تاریکیوں سے، اندھیروں سے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، ایمان والوں کو نکال کر نور، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب نور کس چیز کا؟ ایمان کا نور، اسلام کا نور، اللہ کی اطاعت کا نور، اللہ رب العالمین کی عبادت کا نور، اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو لے کر آتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں اور طرف بات یہ ہے کہ اللہ نے ظلمات کا لفظ جمع استعمال کیا ہے، یعنی ظلمات، تاریکیاں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف تاریکی، اللہ نے کہا کہ تاریکیاں، اور نور کے بارے میں اللہ نے واحد کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایک ہی نور۔ اس سے یہ بات مفسرین نے نقطہ نکالا کہ تاریکیوں کو اللہ رب العالمین نے جمع اس لیے استعمال کیا کہ ظلمت اور اندھیرے بہت سارے ہیں، یعنی گمراہیاں بہت ساری ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، اللہ کی مختلف نافرمانیاں ہیں، تاریکیاں بہت ہیں، لیکن نور اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ ہدایت کا راستہ، سچا راستہ، اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اور گمراہیوں کے راستے ان گنت بے شمار راستے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لے کر آتا ہے کہ جو روشنی حقیقی معنی میں حق بات ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست جو ہیں وہ غیر اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ کیا کرتے ہیں کافروں کو؟ یہ کافروں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی حق راستے سے، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے یہ لوگوں کو نکال کر گمراہی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے کہا کہ کافروں کا جو ولی ہے، کفار کے جو دوست ہیں، یہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے نکال کر گمراہی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں حجت کی، اور ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ سے نوازا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے ہر دن، فأتی بها من المغرب، تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔ فبہت الذی کفر، اس نے جو کفر کیا اس میں وہ حق کا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے نمرود کا واقعہ، نمرود کا مکالمہ یہاں پر ذکر فرمایا کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے نوازا تھا، حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ عطا کی تھی، دنیا میں حکومت اور سلطنت اللہ نے اس کو دی تھی، اور نہ اس کے علم کی بنیاد پر اس نے حاصل کی، نہ اپنی عقل کی بنیاد پر اس نے حاصل کی، بلکہ بادشاہت تو اللہ ہی کی دی ہوئی تھی۔ لیکن بادشاہت کو پا لینے کے بعد اس نے اس رب کو ہی بھلا دیا کہ جس نے اس کو بادشاہت سے نوازا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے حجت کی اور لڑائی کی کہ تمہارا رب کون ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا اس کے سامنے، نمرود کے سامنے، اور کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر رب کی تعریف یہی ہے کہ زندہ کرنا اور مارنا، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو آدمیوں کو اس نے بلایا کہ جس کا موت کی سزا جن دونوں کو ہو چکی تھی، ایسے دو لوگوں کو اس نے بلایا، ایک کا قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی انسانوں کو مارنے والا ہوں، مارتا ہوں، میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اس کی یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے سامنے کچھ نہیں تھی، یہ تو ایک بہانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں جو کہا کہ میرا رب پیدا کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے، تو اس کے خلاف اس نے اس قسم کی بھونڈی دلیل پیش کی کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی پیدا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع پر اس جواب کے اندر حجت نہیں کی اس کے ساتھ، بلکہ بڑی سمجھداری، بڑی عقل مندی کا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ کی ایک اور تعارف ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے ہر دن۔ اگر تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تو رب ہے، تو خدا ہے، اگر تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تو معبود ہے، تو پھر اس سورج کو کہ جو ہر دن مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب سے نکال کر بتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پیش کی تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور کچھ بول نہیں سکا، کچھ کہہ نہیں سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کی روشنی میں۔ اللہ نے کہا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ کفر کے اندر، شرک کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور حق بات اور دلیل کے آ جانے کے باوجود اپنے کفر، اپنے شرک، اپنی بدعات اور خرافات سے نہیں بچتے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا بہترین تعارف پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کے کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔